آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ رہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم آج تک بات نہیں کرتے۔ اس لیے آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہولوکاسٹ کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے رات۔ یہ کتاب ایلی اوزل نے لکھی ہے، جو کہ ایک یہودی تھے، اور انہوں نے ہولوکاسٹ کے دوران اپنی زندگی گزارنے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے۔ ایلی اوزل ایک مشہور یہودی مصنف، ادیب اور سیاسی کارکن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہولوکاسٹ کے متاثرین کے حقوق اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب آرات میں ہولوکاسٹ کے دوران اپنی زندگی کے ان تجربات کو بیان کیا ہے جن سے وہ گزرے تھے۔ رات ایک ایسی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ یہ ایک ایسے وقت کی کہانی ہے جب دنیا بھر میں جنگ عظیم کے دوران مظالم ہو رہے تھے۔ ان مظالم کا شکار یہودیوں کو کیا گیا تھا، انہیں مارا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا اور انہیں جنگی قیدیوں کی طرح قید خانے میں رکھا گیا۔ اس کتاب میں ایلی اوزل نے اپنے ان تجربات کو بیان کیا ہے جن سے وہ گزرے تھے جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ جنگی قیدیوں کی طرح قید خانے میں رکھے گئے تھے۔ اس کتاب سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی اس کی قومیت، مذہب، رنگ کی بنیاد پر نہیں دیکھتے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیشہ حق کے لیے لڑنا چاہیے اور کبھی بھی مظالم کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کتاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور کبھی بھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہولوکاسٹ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب دنیا بھر میں یہودیوں کو مارا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا اور انہیں جنگی قیدیوں کی طرح قید خانے میں رکھا گیا۔ اس واقعے نے ہمیشہ ہماری تاریخ کو بدل دیا ہے اور اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی اس کی قومیت، مذہب، رنگ کی بنیاد پر نہیں دیکھتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کے ساتھ بہت مظالم ہوئے، انہیں مارا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا اور انہیں جنگی قیدیوں کی طرح قید خانے میں رکھا گیا۔ اس دوران بہت سے لوگ مر گئے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب دنیا بھر میں جنگ عظیم کے دوران مظالم ہو رہے تھے اور یہودیوں کو اس کا شکار کیا گیا تھا۔ ہولوکاسٹ کے بعد دنیا بھر میں یہودیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں بہت سے ممالک نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا اور انہیں جنگی قیدیوں کی طرح قید خانے میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے بہت میں کوشش کی اور آج یہودیوں کی حالت دنیا بھر میں بہت بہتر ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرات ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی اس کی قومیت، مذہب، رنگ کی بنیاد پر نہیں دیکھتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ حق کے لیے لڑنا چاہیے اور کبھی بھی مظالم کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا اور اپنے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔